اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ جنگ کربلا انسانی تاریخ کا ایک بہت اہم واقعہ ہے۔ یہ نہ صرف ایک جنگ ہے بلکہ زندگی کے تمام پہلوؤں کے لیے رہنمائی بھی ہے۔ اس جنگ کی بنیاد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد رکھی گئی تھی۔ جب حضرت امام علی خلیفہ بن گئے، کچھ بد کردار لوگوں کو پسند نہیں آیا۔ اتنی لڑائیاں ہوئیں کہ حضرت علی شہید ہو گئے۔ پھر حضرت امام حسن بن علی 6 ماہ خلیفہ رہے، وہ بھی ان کے بعد شہید ہو گئے۔ یزید اس وقت کا حکمران بد کردار اور ظالمانہ سمجھا جاتا تھا، اور اس نے اس حکمرانی میں غیر اسلامی کام کیے۔ عراق اور کوفہ کے عوام نے حضرت امام حسین کو کئی خطوط لکھے اور انہیں کوفہ آنے کو کہا تاکہ وہ ان کے ہاتھ پر بیعت حاصل کر سکے اور اسے اپنا خلیفہ بنا کر۔ یزید چاہتے تھے کہ حسین اس کے ساتھ ہوں۔ وہ جانتا تھا کہ اگر حسین اس کے ساتھ آ جائے تو سارا اسلام اس کی گرفت میں آ جائے گا۔ بہت دباؤ کے بعد بھی حسین نے ان کی کسی بھی چیز کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، لہٰذا یزید نے حسین کو روکنے کا منصوبہ بنایا۔ امام حسین مدینے میں اپنا گھر چھوڑ کر مکہ پہنچ گئے، جہاں انہوں نے حج کرنے کا ارادہ کیا، لیکن معلوم ہوا کہ دشمن حاجیوں کے بھیس میں آ سکتے ہیں۔ حسین کعبہ جیسے مقدس مقام پر خون بہانا نہیں چاہتے تھے۔ تب امام حسین نے حج کا ارادہ بدلا اور کوفہ شہر کی طرف بڑھے۔ راستے میں دشمنوں کی ایک فوج نے انہیں گھیر لیا اور انہیں کربلا لائے۔ وہ زمین جس پر حضرت امام حسین نے کربلا میں اپنا خیمہ لگایا تھا، اس کو پہلے امام حسین نے خریدا تھا، پھر انہوں نے اسی جگہ پر اپنا خیمہ لگایا تھا۔ یزید اپنے قائدین کے طوس سے اپنی باتوں کو قبول کرنے کے لیے امام حسین پر دباؤ ڈالتا رہا۔ جب امام حسین نے یزید کی شرائط کو نہ مانا تو آخر کار دشمنوں نے نہر پر فوج کا پہرا لگایا اور پانی کو حسین کے خیموں تک داخل ہونے سے روک دیا۔ یزید کی فوج کو دیکھ کر کوفہ عراق کے لوگ، جنہوں نے اپنا رہبر بنانے کے لیے امام حسین کو بلایا تھا، وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ 3 دن گزر جانے کے بعد جب امام کے گھر والے بچے پیاس سے تڑپنے لگے تو حسین نے یزیدی فوج سے پانی طلب کیا۔ دشمن نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ دشمنوں نے سوچا کہ امام حسین پیاس سے ٹوٹ کر ہمارے تمام حالات کو قبول کر لیں گے۔ جب 3 دن کی پیاس کے بعد بھی حسین نے یزید کی بات نہیں مانی تو دشمنوں نے حسین کے خیموں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد امام حسین نے ایک رات دشمنوں سے مہلت طلب کی، اور اس رات امام حسین نے اور ان کے اہل خانہ نے اللہ کی عبادت کی۔ نماز فجر کے بعد سے ہونے والی اس لڑائی میں اسے لڑائی کہنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ ایک طرف لاکھوں کی فوج موجود تھی تو دوسری طرف 72 جانثار موجود تھے، لیکن مورخ صرف جنگ لکھتے ہیں۔ ویسے امام حسین کے ساتھ صرف 75 مرد تھے، جن میں 6 ماہ سے 13 سال تک کے بچے بھی تھے۔ اسلام کی بنیادوں کی حفاظت کے لیے کربلا میں 72 افراد شہید ہوئے، جس میں دشمنوں نے 6 ماہ کے بچے علی اصغر کی گردن پر تیر 3 مارے۔ حضرت قاسم گھوڑے سموں کے ساتھ پامال ہو گئے، اور 7 برس اور 8 برس کے بچے اون محمد سر پر تلوار کی ضرب سے شہید ہو گئے۔